نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی زبان عربی تھی اور قرآن حکیم اسی زبان میں نازل ہوا. جنت میں بھی یہی زبان بولی جائے گی. ہر حرف کو صحیح آواز سے ادا کرنے کو تجوید کہتے ہیں اور یہ دراصل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کے لب و لہجہ کو محفوظ کرنے کا نام ہے. قرآن کریم کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. شرط یہ ہے کہ قرآن پاک کو سمجھ کر اور تجوید سے پڑھا جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی کلاس میں ہمارا ٹاپک ہے ادغام بلا غنہ، ادغام ود آؤٹ غنہ، جس میں غنہ کیے بنا ہمیں حرف کو حرف میں مدغم کرنا ہے، ادغام کرنا ہے، مرج کرنا ہے. ٹھیک ہے، پچھلی کلاس میں جیسے کہ آپ دیکھ چکے ہیں ادغام مع غنہ، ادغام ود غنہ، ٹھیک ہے، جس میں ہمیں غنہ بھی کرنا تھا. ٹھیک ہے، تو اب کیا ہے کہ ہم نے 4 حرف پڑھ لیے ادغام کے. اب آج ہم 2 حرف پڑھیں گے جو کہ رہتے تھے ادغام کے، لام اور را. اور یہ یہاں پر میں نے ایگزامپل جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایگزامپل میں لوں گی بیسک سے، کیونکہ میں جب بھی کسی اسٹوڈنٹ کو فرسٹ ڈے، سیکنڈ ڈے، تھرڈ ڈے میں ہمیشہ پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ اور نماز ہی سنتی ہوں، تو اس میں اتنی زیادہ مسٹیک پائی جاتی ہے کہ بس بہت ہی کم اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں کہ جو یہ ادغام کو اور اخفا کو جانتے ہیں. لیکن ابھی بات تو ہم ادغام کی کر رہے ہیں، تو دیکھیں جو پہلا کلمہ ہے اس میں کیا مسٹیک آتی ہے، وہی میں نے آج سوچا کہ کیوں نہ میں اسی پر بات کروں، تاکہ اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو اس کو نہیں سمجھتے تو وہ اس ویڈیو کو سمجھ کر اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اپنی غلطی کو ٹھیک کر سکیں. تو یہ ہے کہ پہلے ہم لے لیتے ہیں سیکنڈ کلمہ کو، پھر اس کے بعد فرسٹ کلمہ کی بات کریں گے. اچھا، نون ساکن کے بعد جیسے ہی لام آ جائے تو نون ساکن آپ نے سمجھ لیا کہ یہ ادغام جو ہے نون ساکن اور تنوین کے بعد جیسے ہی لام آ جائے تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں ادغام کرنا ہے، لیکن ادغام بلا غنہ، ود آؤٹ غنہ. یہاں پر ہمیں کیا نہیں کرنا، غنہ بالکل نہیں کرنا، اور نہ ہی نون کو ہم نے پڑھنا ہے. ہم نے نون کو نہیں پڑھنا، ہم نے ذا کو لام سے ملانا ہے. ٹھیک ہے، اشہدو لیکن زیادہ تر بچے پڑھتے ہیں اشہدو ان لا الہ، تو یہ پڑھنا غلط ہے. دیکھیں اب تو اتنا زیادہ مطلب ایزی ہے، تجوید کو سمجھنا بالکل بھی مشکل نہیں ہے، بس آپ کو شوق ہونا چاہیے. اشہدو ان لا الہ، یہاں پر ہم حمزہ کو لام سے ملائیں گے اور غنہ نہیں کریں گے، تو ان نہیں پڑھیں گے، ال پڑھیں گے. اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ٹھیک ہے، تو اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر آپ نے بالکل بھی نون کو ادا نہیں کرنا. یہ بہت بڑی مسٹیک ہے، ان کو چھوٹی مسٹیک مت سمجھا کریں. ٹھیک ہے، آپ نے بالکل قواعد کو سمجھا ہی نہیں، آپ نے ایسے ہی پڑھ دیا، تو ایسے نہیں پڑھنا. اشہدو ال پڑھنا ہے، ان نہیں پڑھنا. اشہدو اللہ الہ. ٹھیک ہے، اب ہم چلتے ہیں فرسٹ کلمہ کی طرف. ہم نے لام کو پڑھ لیا، اب ہم را کی بات کریں گے. ٹھیک ہے، اچھا اب دیکھیں ادغام کا مطلب ہے مدغم کرنا، مرج کرنا، ایک حرف کو دوسرے حرف میں ایسے ملا دینا کہ محسوس نہ ہو. ٹھیک ہے، اب ہم پڑھتے ہیں پہلا کلمہ. اچھا، یہاں پر زیادہ بچے کیا مسٹیک کرتے ہیں، محمد رسول اللہ. لیکن اب ظاہر سی بات ہے جو تجوید کو نہیں سمجھیں گے، جو قواعد کو نہیں سمجھتے، وہ تو ایسے ہی پڑھیں گے. لیکن جب آپ سمجھ جاؤ کہ تنوین ہے اور تنوین کے بعد را ہے اور را پر تشدید بھی ہے، تو ہم تشدید کو ادا کیے بنا ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ مطلب را تو آپ نے ادا ہی نہیں کیا، کیونکہ
پھر آپ نے کیسے ملایا؟ محمد پڑھا تو را جو ہے اس کی تشدید کب ادا کی آپ نے؟ ٹھیک ہے، تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں تو کیسے پڑھیں گے؟ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب تمام مسلمانوں کو اپنی قرآن پاک میں غلطیوں کو درست کرنے کی توفیق دے، مجھ سمیت۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔